الانس الا لیعبدون۔ قابل صد احترام محترم سامعین کرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا یہ مہینہ، اللہ کی توفیق سے ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہماری عبادات کو قبول کرتے ہوئے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ وہ اپنے بندوں کو جنت عطا کرنے میں بخیل نہیں ہے۔ بندے اس سے مانگنے میں دوری کر جاتے ہیں، کوتاہی کر جاتے ہیں، وہ عطا کرنے میں سخی ہے اور بہانوں سے عطا کرنے والا ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ اس نے انسانوں کی مہمان نوازی کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس نے کیسی مہمان نوازی اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ کسی آنکھ نے کبھی اس کو دیکھا نہیں، کسی کان نے کبھی سنا نہیں، کسی ہاتھ نے کبھی چھوا نہیں، اور کسی دل میں کبھی خیال پیدا نہیں ہو سکتا کہ تیرے رب نے اپنی جنت کو مومنین کے لیے کس طرح سنوارا، کس طرح سجایا ہے، اور کس طرح وہاں نعمتوں کے انبار لگا دیے۔ اور اس کی تخلیق کا تو کیا کہنا، کہ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، سمندری مخلوقات کے بارے میں انسان نے جو تحقیق کی ہے، اللہ کی قدرت، جو انسان ترقی کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی ذات، اللہ کی حقانیت، اللہ کی قدرت انسان پر آشکار ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ سمندر میں انسان نے اب تک 2,50,000 مخلوقات کے بارے میں جانکاری حاصل کر لی ہے۔ 7,50,000 مخلوقات سمندر میں، صرف سمندر میں ایسی ہیں جو موجود ہیں، انسان کو پتہ ہے، لیکن انسان ان کے بارے میں علم حاصل نہیں کر سکا ہے۔ اور اس میں جو سب سے نقطے کی بات جو انسانوں کو حیران کر دے گی، اور ہمارے قرآن میں اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے بیان کی تھی، اور آج سائنسدانوں نے سمندر میں تحقیق کر کے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھیں ہم خشکی پہ زندگی گزار رہے ہیں، سمندر ہم خشکی سے 2 گنا ہے۔ ہمیں کیا پتا سمندروں میں کتنی مچھلیاں، کتنے کیڑے، کتنے کیکڑے کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے تحقیق کر کے کیا بتایا، اتنی مخلوق ہے سمندر میں، اتنی مخلوق ہے، اور یہ ساری مخلوق اللہ رب العزت نے عبث پیدا نہیں کی، اس مخلوق کی موجودگی کی وجہ سے خشکی پر زندگی قائم ہو رہی ہے۔ تیرے رب نے کسی کو عبث پیدا نہیں کیا۔ ہر کیڑا جو پیدا کیا ہے، جو سمندر کی تہ میں ہے، کسی پتھر میں ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے، وہ بھی کائنات سے جڑا ہوا ہے، وہ بھی کائنات کو چلانے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اور انسان اس بات کا اعتراف کر چکا ہے کہ اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی مخلوقات کے بارے میں انسان ساری زندگی قیامت تک بھی لگا رہے، انسان احاطہ نہیں کر سکتا۔ جس رب نے دنیا ایسی تخلیق کی ہے، اس نے جنت کیسی تخلیق کی ہوگی؟ سوچ تو یہ ہے کہ جس نے دنیا ایسی تخلیق کی ہے، ان گنت نعمتیں ہیں، ان گنت مخلوقات ہیں، اس نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں کیسے انعامات تیار کر رکھے ہوں گے۔ اور یاد رکھیے وہ بات کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، ایک آخری انسان جو جنت میں جائے گا، اللہ رب العزت عطا کرنے والے ہیں۔ کیسے عطا کرتے ہیں؟ فرشتوں کو کہیں گے، جہنم میں چیخو پکار کر رہا ہوگا، اللہ رب العزت فرشتوں کو کہیں گے اس کو باہر نکالو، اس کو باہر نکالا جائے گا، اللہ اکبر، اللہ
کے سامنے سجدہ ریز ہوا کریں، اللہ کے سامنے اس پیشانی کو جھکایا کریں۔ جانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا بات ارشاد فرمائی؟ اس انسان کا سارا جسم جہنم کی آگ کی وجہ سے جل چکا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے جسم کا ایک حصہ ایسا ہے جس پر حرام کر دیا کہ جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی۔ سارا جسم جہنم جلا دے گی، ایک حصہ انسان کے جسم کا ایسا ہے جس پر اللہ نے، صحیح مسلم کی روایت، اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، اور وہ حصہ جانتے ہیں کون سا ہے؟ وہ حصہ وہ ہے، یہ پیشانی ہے جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ سجدے کا مقام محراب نہیں اس سے مراد، وہ تو کسی کی جلد نرم ہو تو جلدی بن جاتا ہے، کسی کا بعد میں بن جاتا ہے، وہ جو نشان بن جاتا ہے وہ نہیں مراد۔ یہ پیشانی جو سجدے میں اللہ کے سامنے جھک جاتی ہے، اللہ نے جہنم کی آگ پر حرام کر دیا، اس حصے کو جلانا نہیں ہے۔ اس کا سارا جسم جل چکا ہوگا، یہ حصہ نہیں جلا ہوگا، باہر نکالا جائے گا، پانی ڈالیں گے اس پر، وہ ایک دم حشاش بشاش صحیح تندرست انسان کی طرح کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اس کا رخ جنت کی طرف کر دیں گے، ایک درخت اگا دیں گے، ایک درخت کے نیچے چشمہ جاری کر دیں گے۔ اللہ رب العزت سے کہے گا، یا اللہ تیرا یہی بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے جہنم سے نکال لیا، تیرا یہی بڑا احسان ہے کہ تو نے جہنم سے نکال لیا، لیکن تیری رحمت کا کیا کہنا، اگر اجازت ہو تو میں اس درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جاؤں۔ اس درخت، اللہ رب العزت فرمائیں گے اچھا ایک شرط ہے، کہے گا کیا؟ اللہ فرمائیں گے پھر وعدہ کرو، پکی بات، اس سے آگے کچھ نہیں مانگو گے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ کہے گا یا اللہ پکی بات، آگے کیا مانگنا ہے؟ جہنم سے بچ گیا، آگ سے بچ گیا، یہاں پر درخت مل گیا، چھاؤں مل گئی، چشمہ جاری ہے، پانی پیوں گا، چھاؤں میں بیٹھوں گا، پھل کھاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے، اجازت ہے، اس کے نیچے بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی سال گزر جائیں گے، اللہ اس سے آگے جنت کی طرف دیکھ رہا ہے، رخ جنت کی طرف، جنت کے اور اس کے درمیان ایک اور شاندار درخت اگائے گا، اس سے بھی خوبصورت، اس سے بھی خوبصورت۔ کہے گا یا اللہ اگر اجازت ہو تو اس درخت کے نیچے بیٹھنے کے لیے اجازت دے دیجیے۔ اللہ کہے گا تو نے کہا نہیں تھا اور نہیں مانگوں گا؟ وہ کہے گا یا اللہ کہا تو تھا، پر تیری رحمت کے سے رہا ہی نہیں جا رہا مجھ سے۔ اللہ فرمائیں گا اچھا چل ادھر چلا جا۔ مختصر یہ کہ پھر اللہ رب العزت جنت کے قریب ایک درخت اگا دے گا، حتیٰ کہ وہ مانگ کر اللہ سے اس کے نیچے چلا جائے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اندر سے جنتیوں کی آوازیں سن رہا ہوگا، تو اللہ رب العزت سے کہے گا یا اللہ دیکھو جہنم سے نکلا ایک درخت، دوسرا، تیسرا، اب جنت کے کنارے بیٹھا ہوں تو جنت میں ہی داخلہ عطا فرما دے۔ اب کنارے بیٹھ گیا ہوں، جنتیوں کی آوازیں سن، مجھے اجازت جنت کے اندر داخلہ عطا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اچھا اے میرے بندے پھر سن، ہم تجھے جتنی دنیا تھی، یہ دنیا جتنی ہے، اس جتنی 10 دنیا اور جمع کر لیں، ہم تجھے اتنی بڑی جنت کا مالک بناتے ہیں، جا جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا جائے گا۔ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنا کر اتنا مسکرائے کہ صحابہ کہتے ہیں آپ کے دانے مبارک ظاہر ہو گئے۔ اور کیوں مسکرائے؟ جب اللہ نے کہا نا اتنی بڑی جنت تجھے عطا کی، تو وہ کہے گا اتستہزئ منی وانت رب العالمین، یا اللہ آپ تو تمام کائنات کے رب ہیں، میرے ساتھ مذاق تو نہ کریں، میری یہ اوقات کہاں ہے؟ یعنی جب انسان کو اس کی حیثیت سے زیادہ مل جاتا ہے تو انسان کو یقین نہیں آتا، زیادہ خوشی کا یقین نہیں آتا، زیادہ غم کا یقین نہیں آتا، حواس باختہ ہو جاتا ہے نا انسان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اس نے یہ کہا تو میں اس لیے مسکرایا کہ اس کے کہنے پر تیرا رب بھی مسکرایا تھا، اللہ بھی مسکرایا کہ میں نے اپنے بندے کو عطا کی ہے تو میرے بندے کو یقین نہیں آ رہا۔ اور جانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جب عطا کرنے پہ آتا ہے، انسان گناہگار ہے، خطا کار ہے، دن رات میں بے شمار خطائیں کرتا ہے، مگر سال میں یہ ایک مہینہ رات کے وقت اللہ رب العزت کا آسمان دنیا پر آنا، انسان کو پکارنا، یہ سب معافی کے بہانے ہیں جو وہ اپنے بندوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے، ایک بندے کو نکالا جائے گا، اس کو بھی جہنم سے نکال کے لائیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کو ذرا سائیڈ پہ کر کے، میرے اس بندے کو ذرا سائیڈ پہ کر کے اس کو پوچھو دنیا میں اس نے فلاں 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 گناہ کیے تھے؟ اچھا، اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کو بڑے بڑے گناہ نہ بتانا، چھوٹے چھوٹے جو اس نے کیے وہ اس کو بتانا۔ تو فرشتے اس کو کہیں گے اوے تو نے فلاں کیا فلاں، وہ کہے گا بالکل کیا، یہ بھی کیا۔ اقرار کے علاوہ وہاں ہو بھی کیا سکتا ہے؟ تو پھر اللہ رب العزت کے سامنے فرشتے اسے پیش کریں گے، یا اللہ یہ تیرا بندہ یہ گناہ یہ اس نے اقرار کر لیا۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے اس نے اقرار کر لیا؟ کہا جی اقرار کر لیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اے میرے بندے دیکھ، پھر میری رحمت یہ ہے جتنے گناہ میرے فرشتوں نے تجھے گنوائے ہیں میں ان سب کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بیان کر کے بھی بڑا مسکرائے، یہ حدیث بیان کر کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مسکرائے۔ اور جانتے ہیں مسکرانے والی بات کیا ہے؟ مسکرانے والی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ کہنے لگا یا اللہ وہ تیرے فرشتے میرے بڑے بڑے گناہ چھوڑ ہی گئے ہیں، بڑے بڑے گناہ انہوں نے مجھے یاد نہیں کروائے، ان سے کہیں وہ بھی مجھے یاد کروائیں نا، تاکہ وہ بھی سارے کے سارے میرے نیکیوں کے اندر تبدیل ہو جائیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ کون ہے جو اس سے سوال کر سکتا ہے؟ کون ہے جو اس کے آگے آواز بلند کر سکتا ہے؟ کون ہے جو اس کے آگے پلکوں کو اٹھا سکتا ہے؟ کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا، وہ اپنے بندوں کو عطا کر دینے والا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لا یترک حاجتا ولا داجا، جس نے دنیا میں کبھی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ نہیں چھوڑا، اتنا پاپی ہو، اتنا گنہگار ہو کہ دنیا میں کبھی کوئی گناہ نہ چھوڑا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سے اور اپنی بصیرت سے پہچان گئے کہ دراصل یہ بندہ خود ہی ہے، یہ گناہگار خود ہی ہے، پوچھ رہا ہے کسی کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو چھوڑ کسی اور کی بات، اپنی بات کر، کیا تو اسلام قبول کرتا ہے؟ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اسلام کی باہیں آپ دیکھیں کتنی کشادہ ہیں، اسلام ہر ایک کو سینے سے لگاتا ہے۔ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اسلام قبول ہے، تیرا ایمان قبول ہے، لیکن کیا کروں انسانی کچھ تقاضے ہیں، میرے سامنے نہ آیا کر، جب تو میرے سامنے آتا ہے مجھے اپنے چچا کا چہرہ یاد آ جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ تیرا اب اسلام قبول نہیں، اسلام کی باہیں کشادہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو بتا اسلام قبول کرتا ہے؟ اس نے موقع غنیمت جانا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا فافعلوا الخیرات وتترکوا السیئات، آج کے بعد نیکیاں کرنا شروع کر دے، گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ جو کفر کی حالت میں گناہ کیے، جو کافر تھا تو گناہ کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد اللہ رب العزت تیرے سابقہ تمام گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ جو تو نے گناہ کفر کی حالت میں کیے وہ بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ وہ تو ایسے قبول کرتا ہے لمحہ بھی نہیں لگتا، لمحہ سیکنڈ بھی نہیں لگتا، جب وہ بندے کی پکار کو سن کے قبول کر لیتا ہے۔ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے راز جانتا ہے، وہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کے قطروں کو دیکھ لیتا ہے۔ وہ انسانوں کی طرح یہ ضروری نہیں کہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے جائیں، گھنٹوں گھنٹوں معافیاں مانگی جائیں اور بہت رویا جائے، نہیں، اللہ کی قسم وہ انسان کا خلوص ایسے بھانپ لیتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، کیا کہ بارش نہیں ہو رہی، چلو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ بارش نازل فرمائے۔ بارش کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ تیری قوم میں ایک بندہ ایسا ہے، اتنا گناہگار ہے، اتنا خطا کار ہے، ایک بندہ ایسا ہے، اس کی موجودگی کی وجہ سے ہم بارش نازل نہیں کر رہے، اعلان کرو، اس کو کہو مجمع سے نکل جائے، ہم بارش نازل کر دیں گے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ حکم فرما رہے ہیں. اب ظاہر ہے وہ جو خود تھا اس کو تو پتا تھا نا, تو اس نے دائیں دیکھا کوئی نہیں نکلا, پھر اس نے بائیں دیکھا مجمع سے کوئی نہیں نکلا, پھر اس نے دل میں, وہاں کوئی سجدہ نہیں کیا اس نے, وہاں کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے اس نے, پھر اس نے دل میں اللہ کو پکارا اور دل میں اللہ کو پکار کے کہا یا اللہ مجھ گناہگار کی وجہ سے بارش رکی, میں توبہ کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کر دے, آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. ابھی دوسری وحی نازل نہیں ہوئی اور بارش ٹپ ٹپ نازل ہونی شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجمع سے بندہ کوئی نکلا نہیں اور بارش نازل ہو گئی. تو نے کہا تھا مجمع میں ایک بندہ ہے جس کی وجہ سے بارش نازل نہیں ہو رہی, مجمع سے بندہ کوئی نکلا نہیں اور بارش نازل ہو گئی. اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ اس نے توبہ کر لی, ہم نے اس کو معاف کر دیا. دل میں جب ندامت ہو جائے انسان کو اپنے کیے پر, جب انسان کو اپنے کیے پر افسوس ہو جائے کہ ہائے میں نے کیا کیا, ہائے میں نے گناہ کر لیا, میرا اللہ مجھے معاف کر دے, میرا اللہ مجھ سے درگزر کر جائے, تو اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا. اور دلچسپ بات کیا ہے, دلچسپ بات ان اپنے گریبانوں میں جھانک کر جب ہم دیکھتے ہیں کسی کی بات پتہ چل جائے تو اس کو رسوا کیے بغیر رات کو نیند نہیں آتی, کسی کے گناہ کی خبر ہو جائے تو اس کو مجمع عام میں ننگا کیے بغیر ہمیں رات کو نیند نہیں آتی. اپنے ہم پرائے کیا اور ہمسائے کیا, ہر ایک کے گناہوں کی تلاش میں, عیوب کی تلاش میں لگے ہیں کہ کسی طرح کوئی موقع ملے اور میں اس کو بدنام کروں, موقع ملے اور میں اس کے گناہ اچھالوں, موقع ملے اور میں اس کی غلطیاں اچھالوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ وہ بندہ ہے کون مجھے بتا دیجئے, وہ بندہ جس نے گناہگار بھی اتنا تھا پھر اتنی جلدی توبہ بھی قبول ہو گئی, تو وہ بندہ ہے کون مجھے بتا دیجئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ جب وہ ہمارا نافرمان تھا ہم نے تب کسی کو نہیں بتایا, اب تو وہ ہمارا بن گیا ہے. جب وہ ہمارا گناہگار تھا ہم نے تب اس کے عیوب کسی پہ ظاہر نہیں کیے, ہم نے تب اس کو بدنام نہیں ہونے دیا. ان اللہ یدنی المؤمن, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, اللہ رب العزت ایک بندے کو اپنے قریب کرے گا, آجا میرے قریب اور قریب اور قریب, حتیٰ کہ اتنا قریب کہ اللہ اور بندے کے درمیان اور کوئی نہیں ہوگا. پھر یہی کافی نہیں, اپنے بندے کی تسلی کے لیے کہ میرے بندے کو یقین ہو جائے کہ تیسرا کوئی سننے والا نہیں ہے, اللہ رب العزت اوپر سے ایک پردہ حائل کر دے گا, ایسے چادر ڈال دے گا, ایک جیسے کمرہ بنا لیا, خیمے میں آ گئے, پتا ہے کہ صرف اللہ ہے اور میں ہوں. اللہ رب العزت پوچھیں گے اے میرے بندے بتا دنیا میں فلاں گناہ کیا تھا, فلاں گناہ کیا تھا, وہ کہے گا یا اللہ کیا تھا. اللہ پھر پوچھیں گے فلاں کیا تھا, کہے گا یا اللہ کیا تھا. اقرار ہی ہے نا, بادشاہ کے سامنے کیا انکار, اس وقت حقیقتیں عیاں ہو چکی ہوں گی, جنت جہنم کے نظارے سامنے ہوں گے, فرشتے سامنے نامہ اعمال لیے ہوئے کھڑے ہوں گے, کیا انکار. اللہ رب العزت فرمائیں گے اچھا چل کیے تو تھے, لیکن یہ بتا تیرے رب نے دنیا میں کسی کو پتہ لگنے دیا تھا؟ تو نے کیے, تیرے گناہ ہیں, تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں, تو نے کیے تنہائی میں کیے جیسے بھی کیے, بتا کبھی دنیا میں کسی کو پتہ لگا کہ تو نے کیے؟ وہ کہے گا یا اللہ نہیں دنیا میں کسی کو پتہ نہیں لگا. اللہ رب العزت فرمائیں گے جس رب نے دنیا میں تیرے عیوب کو چھپائے رکھا وہ آج بھی ان کو ظاہر نہیں کرے گا, جا ہم نے تجھے معاف کیا جنت میں داخل ہو جا. جس نے دنیا میں چھپا لیے وہ آخرت میں بھی تیرے عیوب کو چھپا لے گا. وہ ایسے عطا کرنے والا, وہ ایسے معاف کرنے والا ہے. یہ بندے ہیں, یہ ہم انسان ہیں, خطاکار ہیں, گناہگار ہیں, لیکن وہ خطاکار اور وہ گناہگار اللہ کو بڑا پسند ہے. وہ تواب ہو جائے, اللہ سے معافی مانگنے والا ہو جائے, اللہ کے سامنے رونے والا ہو جائے, اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا ہو جائے, احساس جرم پیدا ہو جائے, اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں نے غلطی کی ہے. اور یاد رکھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مجھے اپنے نیک لوگوں کے بارے میں, اپنی امت کے نیک لوگوں کے بارے میں مجھے اگر کسی چیز کا خوف ہے تو وہ عجب کا خوف ہے.
صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجب کیا ہے، یہ کون سا مرض ہے جو نیکوکاروں کو لگ جائے گا؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بیماری ہے جو نیکوکاروں کو لگے گی، اور وہ بیماری یہ ہے کہ نیکوکار اپنی نیکی پر فخر کر بیٹھیں گے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ بیٹھیں گے، اپنے اوپر مان کر بیٹھیں گے۔ اور یاد رکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑھ کر بھی کوئی متقی ہوا ہے؟ کوئی آپ سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے؟ نادان ہیں وہ لوگ جو امتی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر یا بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نادان ہے وہ شعراء، اور نادان ہے وہ لوگ، وہ تصوف کے قائل۔ میں حدیث پڑھ کے حیران ہو گیا، سلسلہ حدیث صحیحہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے ایک پلڑے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا، ایک پلڑے میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا، دوسرے پلڑے میں اللہ نے ہر امتی کو، ہزار امتی کو ایک پلڑے میں کھڑا کیا۔ ساری امتی کو، ساری امت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تولا گیا، ساری امت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پلڑے میں مجھے، ایک پلڑے میں ہزار امتی، فرمایا ہر دفعہ میرا پلڑا اتنا بھاری ہو گیا کہ وہ اتنے اونچے چلے گئے کہ اوپر سے میرے اوپر نیچے گرنے لگ گئے۔ یعنی مقام و مرتبے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متقی ہونے میں، نیکوکار ہونے میں، یوں سمجھ لیں ساری امت ایک طرف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہو جائیں تو آپ کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود اتنی فضیلت، اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو بھی جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا، جنت میں جو بھی جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ بھی جنت میں اللہ کی رحمت سے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی تو میں اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے ایسا ہے کہ نہ میری آنکھیں اپنی جن سے میں قرآن دیکھتا ہوں، نہ میری زبان اپنی جن سے میں قرآن پڑھتا ہوں، نہ میرے اعضاء اپنے جن سے میں نماز پڑھتا ہوں، میرا تو کچھ بھی اپنا نہیں، یہ سب اس کی عطا ہے۔ میں تو جس دن پیدا ہوا اس دن اگر سجدے میں گر جاؤں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، آدمی پیدا ہوا سجدے میں گر جائے، بڑھاپے میں جا کر اس کو موت آئے، ساری زندگی سجدہ ریز ہی رہے، ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو جو ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا اس کو معاوضے میں جنت کیسے مل سکتی ہے؟ جو ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا اس کو معاوضے میں جنت ہمارے عملوں کا معاوضہ نہیں ہو سکتی، جنت ہمارے عملوں کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے عمل اگر قیمت کی معیار پر تولے جائیں تو ہم تو ایک آنکھ کی قیمت ادا نہیں کر سکتے ساری زندگی کی عبادت سے۔ اس لیے فرمایا جس کو بھی عطا کرے گا اپنی رحمت سے عطا کر دے گا۔ اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہم سب کو، مجھے آپ کو، ہم سب کو اللہ رب العزت مناقشے سے محفوظ فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت قیامت والے دن مناقشہ، جس کو بخشنا ہے، جس کو جنت میں داخلہ عطا فرمانا ہے، اس سے مناقشہ نہیں ہوگا۔ مناقشہ جانتے کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ تو نے یہ کیا تو کیوں کیا، یہ کیا تو کیوں کیا۔ جس سے یہ پوچھ لیا یہ کیا تو کیوں کیا، وہ کوئی جواب نہیں دے، وہ کیا جواب دے سکتا ہے؟ وہ کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کہے گا چل کیے تھے کدھر چل کے کر لیے، کوئی بات نہیں، چلو اسے بھی جنت میں داخلہ عطا فرما دو۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہوگی، وہ اپنی رحمت سے اب چشم پوشی کر جائے گا اور انسانوں کو جنت میں داخلہ عطا فرما جائے گا۔ اور میں یہ بات اس بیان میں اکثر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مجھ پر اور آپ پر تو اللہ کا یہ احسان عظیم بھی ہے، مجھ پر اور آپ پر اللہ کا یہ احسان عظیم بھی ہے کہ ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بھی ہیں۔ یہ ایک بڑے فضل کی بات ہے، بڑی اہمیت کی بات ہے
کس طرح کہ رات کے وقت تہجد کا وقت ہے، اندھیری رات ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ رو رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی امتی ربی امتی، اے اللہ مجھے بتا میری امت کے ساتھ کیا ہوگا، اے اللہ مجھے بتا میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ امت میں وہ لوگ شامل ہیں جو ہم جیسے ہیں، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے گناہگاروں کے بارے میں فرمایا توبا لہو توبا لہو توبا لہو، 3 دفعہ فرمایا خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ کون لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، قرآن میں میرا ذکر پڑھ کر مجھ پر ایمان لے آئے، بڑے خوش نصیب۔ تو اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ صحیح روایت حضرت انس راوی ہیں کہ جاؤ میرے نبی سے پوچھ کے آؤ کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، اور تیرا رب خوب جانتا تھا کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔ تو پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اللہ سے یہ جاننا چاہتا ہوں میری امت کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، میری امت پر کوئی رعایت، کوئی نرمی ہوگی، کیا ہوگا؟ دوبارہ گئے، اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل جاؤ ہمارے حبیب کو یہ خوشخبری سنا دو، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ، چھوڑیں ساری باتیں، ہم قیامت والے دن آپ کو آپ کے امتیوں کے بارے میں راضی کر دیں گے، ناراض نہیں ہونے دیں گے، خوش کر دیں گے آپ کو۔ آپ اپنی امتیوں کے بارے میں قیامت والے دن جب شفاعت کریں گے، جب بخشش کا سوال کریں گے، آپ کی شفاعت قبول ہوگی، آپ کو مقام محمود پر پہنچایا جائے گا۔ آپ کی امت دنیا میں آنے والی آخری امت ہوگی، جنت میں جانے والی سب سے پہلی امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ وہ جنت عطا کر رہا ہے، ایسے عطا کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت صف آرائی کر دے گا، جہنمی ایک طرف، جنتی ایک طرف، جنتیوں کی صفیں بنے گی، قطار بن گئی، کتنی قطاریں بن گئی پتہ نہیں کتنی لمبی ہوں گی، لیکن کتنی بن گئی؟ 120 بن گئی، ٹوٹل کتنی بن گئی؟ 120 بن گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 120 جنتیوں کی صفوں میں سے 80 صفیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کی ہوگی۔ تو پھر یہ مجھ پر آپ پر ایک اور اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ وہ ہمیں اس بہانے سے بھی جنت عطا فرما دے گا کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمارے اعضاء، لیکن اپنے اعضاء کو چمکاؤ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا نا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اتنے لوگ ہوں گے، اتنے انبیاء، ان کی اتنی امتیں ہوں گی، آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچان لیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے امتیوں کو ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے سے پہچان لوں گا۔ میرے امتی جو ہیں ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، روشنی نکل رہی ہوگی، اور اس روشنی سے پتہ چلے گا کہ یہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جا رہا ہے، یہ آخری نبی، اور حوض کوثر پر ان کو پانی پلایا جائے گا، جو ایک دفعہ پی لے گا پھر اس کے لیے پیاس کا کیا نام، پھر اس کو کبھی زندگی بھر پیاس نہیں لگے گی۔ تو یاد رکھیے یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑے ہم گناہگار ہیں، بڑے ہم خطا کار ہیں، ہم جب ظلم کرنے پہ آتے ہیں تو فرعون کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ہم جب مال کو جمع کرنے پر آتے ہیں تو قارون کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری بھوک ہی ہمارا پیٹ بھرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، جو جتنا پیٹ بھرا ہوا ہے وہ اتنا زیادہ بھوکا ہے۔ ہماری درندگی کا عالم یہ ہے کہ ہم درندگی پر اترتے ہیں تو محرم رشتہ داروں کا بھی خیال نہیں کرتے، ہم بیٹیوں کا حق مارنے والے، ہم بیواؤں کے چادریں چھیننے والے، ہم عزتوں کو تار تار کرنے والے ہم ہیں، لیکن اس کی رحمت بے پایا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا اے اللہ کے نبی، یہ جو حدیث ہے ہر بندے سے وابستہ ہے، مجھ سے بھی وابستہ، آپ سے بھی وابستہ ہے، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، انسان خطا کار ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ گناہ کرتا ہے، فرمایا دل پر کالا دھبا لگ جاتا ہے، کہا اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، فرمایا معاف کر دیتا ہے، کہا اچھا پھر گناہ کر لیتا ہے، کہا پھر دھبا لگ جاتا ہے، کہا پھر معافی مانگ لیتا ہے،
فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معاف کر دیتا ہے۔ تیسری دفعہ اس نے پھر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا وہ پھر گناہ کر لیتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر گناہ کا دھبا لگ جاتا ہے، کہا پھر معافی مانگ لیتا ہے۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بھانپ گئے نا کہ اصل میں یہ جاننا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا پھر سن، تو جو جاننا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ تو معافی مانگنے سے اکتا سکتا ہے، تیرا رب تجھے معاف کرنے سے شرمانے والا نہیں ہے۔ تجھے تو اکتاہٹ ہوگی کہ میں نے اتنی دفعہ گناہ کیا، اب معافی مانگوں تو کس منہ سے مانگوں؟ اب معافی مانگتے بھی مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، مگر وہ رب رحمان اتنا رحیم ہے اپنے بندوں پر، بار بار رحم کرنے والا، وہ معافی مانگنے سے اکتانے والا نہیں۔ اس کی رحمت کی یہ عظیم مثال سن کے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں جب فرعون غرق ہو رہا تھا، پانی میں غوطے لے رہا تھا، تو میں اس وقت کہاں تھا؟ فرمایا بتائیے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت اس دریا کی مٹی فرعون کے منہ میں ڈال رہا تھا کہ کہیں اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکل جائے اللہ کو پسند آ جائے، اللہ اس کو بھی معاف فرما دے۔ وہ معاف کرنے پہ آئے، انسان کو ایسے معاف کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی گناہگار، خطاکار، بہت گناہگار اور عورتوں کے ساتھ زنا کرنے والا، اسی طرح ایک دن کسی کو آمادہ کیا، رقم اس کے ساتھ طے کر لی، اس خاتون کو اپنے بستر کے اوپر لے آیا۔ جب اس کو بستر پہ لے آیا، دروازہ بند تھا، کوئی دیکھنے والا نہ تھا سوائے اللہ کے، کوئی اور نہ تھا۔ اور یاد رکھیں یہی حیا ہے جو روزے کے اندر پائی جاتی ہے، جو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ حیا ہے، ایمان کا حصہ ہے حیا۔ روزے دار کیوں چھپ کر نہیں کھاتا، کیوں چھپ کر نہیں پیتا؟ اسے اللہ کی حیا آتی ہے، اسے اللہ سے حیا آتی ہے۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیسے چھپ کر کھا لوں، میں کیسے روزہ توڑ لوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس سے چھپ نہیں سکتا۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا تو اس خاتون کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے کہا کیا ہوا، تم میرے ساتھ طے کر کے، آمادہ ہو کے، رضامند ہو کے آئی ہو؟ اس نے کہا میں نے آج تک زندگی میں یہ گناہ نہیں کیا ہے، میں نے آج تک زندگی میں یہ گناہ نہیں کیا ہے، لیکن مجھے میری بھوک نے مجبور کر دیا، مجھے میری غربت نے مجبور کر دیا کہ میں تیرے ساتھ قیمت لے کے یہ گناہ کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھی ہوں۔ اس نے اپنے گریبان میں جھانکا، وہ ایک لمحہ تھا جب اس پر ضرب لگ گئی، اور اس نے سوچا کہ تو کتنا گناہگار ہے، تو کتنا پاپی ہے، تجھے ایک عورت کے اوپر ترس نہیں آیا، اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے تو نے کتنی عزتیں تار کی ہیں۔ اس نے اس کو قیمت بھی ادا کر دی، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور اس کو چھوڑ دیا، اور اللہ رب العزت سے معافی مانگ لی، اللہ رب العزت سے توبہ کر لی۔ جانتے ہیں اللہ نے اس کی توبہ کیسے قبول کی؟ اللہ جب قبول کرنے پہ آتا ہے، اللہ اس کی ذوالکفل نام اس کا، قوم بنی اسرائیل کا آدمی ذوالکفل نام اس کا، اللہ نے اس کی توبہ کیسے قبول کی؟ فوت ہو گیا۔ موت کا کیا پتا ہے، چند لمحے پہلے بھی انسان توبہ کر لے تو وہ قبول کرنے والا۔ فوت ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس کے دروازے کے اوپر لکھوا دیا اللہ نے ذوالکفل کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے ذوالکفل کو معاف کر دیا ہے۔ ایسے قبول کرتا ہے وہ توبہ، ایسے عطا کرتا ہے وہ، ایسے معافی کوئی مانگ لے اس سے، انسان اس کے آگے جھک جائے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ اس ماہ مبارک کا پیغام بھی یہی ہے، اس مہینے کا پیغام بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت جہنم کے دروازوں کو بند، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں سے دور بھاگنے والے، اے اپنے رب سے دور بھاگنے والے، اے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کیوں تو اپنے رب کو بھول گیا ہے؟ کیوں تو اپنے رب سے دور ہو گیا ہے؟ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بات ارشاد فرما دی، شیطان نے اللہ رب العزت کا جب حکم ماننے سے انکار کیا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو جانتے ہیں اللہ نے اس کو کتنی طاقتیں عطا کی، شیطان کو ہمارے مقابلے میں کتنی طاقتیں، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ اس نے کہا یا اللہ مجھے اختیار دے، اس کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر جگہ سے حملہ کروں۔ اللہ نے کہا اختیار ہے۔ انسان کی رگوں میں خون کے دوڑنے کی طرح شیطان گردش کرتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک جن شیطان مقرر ہے جو اس کو وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ شیطان قیامت تک زندہ رہنے والا ہے، ہر انسان کے دماغ میں دل میں وسوسے ڈالنے کی اس کو رسائی ہے۔ کتنے اس کو انعامات سے اللہ رب العزت نے، یہ طاقتوں سے اللہ رب العزت نے جو کہ اس نے شیطانی راستوں میں اختیار کی نواز دیا، لیکن جانتے ہیں ان ساری طاقتوں کا توڑ صرف ایک ہے۔ شیطان کی کتنی طاقتیں، کتنی قوت، ہم جب بھی بہکتے ہیں ہم کہتے ہیں شیطان نے بہکا دیا، شیطان کے بہکاوے میں آگے۔ ان ساری شیطانی قوتوں کے مقابلے میں بندے کے پاس اللہ کی صرف ایک عطا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے یا انسان کی زندگی کا سورج غروب ہو جائے۔ جب تک بندہ معافی مانگتا رہے گا اللہ رب العزت اس کو معاف کرتے رہیں گے۔ اس ماہ مبارک کے اندر حقوق العباد کسی بھی معافی مانگ لیں، کسی سے دکھی ہیں، کسی سے ناراض ہیں، اس کو معاف کر دیں، اس سے معافی مانگ لیں۔ جہاں عبادات کی کثرت ہے وہاں اپنے معاملات بھی درست کر لیں۔ ایک حدیث سناؤں آپ کو، دل باغ باغ ہو جائے گا، آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتے ہیں، موضوع سے تھوڑی ہٹ جائے گی لیکن انشاءاللہ اگر عمل کر لیں ہم تو ہماری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے۔ یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں مسجدوں میں رونقیں ہیں، مسجدوں میں رونقیں ہیں، دلوں کو بھی صاف کر لیں، حقوق اللہ کا خیال ہے، حقوق العباد کا بھی کر لیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھے ہیں، کہا جو اب مسجد میں آئے گا وہ جنتی ہے، جو اب آئے گا وہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ حیران صحابہ اکرام، داخل ہونے والی شخصیت حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، کہنے لگے کہ جب میں نے یہ بات سنی میں چلا گیا ان کے گھر، کہا چچا جان ایک دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ کہا گزارو بتیجے۔ کہا صبح سے لے کر شام تک معمولات دیکھتا رہا، کچھ سمجھ نہ آئی۔ اچھا کہا چچا جان ایک دن اور، چلو دوسرا بھی گزار لیا، کہا ایک دن اور، تیسرا بھی گزار لیا۔ 3 دن گزارنے کے بعد جب واپس جانے لگے تو حضرت سعد نے پوچھا بتیجے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، آپ نے 3 دن میرے ساتھ مہمان نوازی، میرے مہمان بنے، مجھے میزبانی کا موقع دیا، مقصد کیا تھا؟ کوئی بات تھی؟ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ پوچھتا نا انسان بچے کو۔ تو حضرت عبداللہ کہنے لگے دراصل بات یہ تھی کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے بارے میں یہ جملے سنے تھے، لیکن میں بھی نمازی آپ بھی نمازی، میں بھی تہجد پڑھتا ہوں آپ بھی تہجد پڑھتے ہیں، میں بھی وہی کام کرتا ہوں ذکر و اذکار کے آپ بھی وہی کرتے ہیں، یعنی جو کچھ ہم کرتے ہیں وہی آپ کرتے ہیں، مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے آپ کو اتنی بڑی بشارت دے دی گئی۔ حضرت سعد فرمانے لگے اے بھتیجے مجھے اور تو کچھ پتہ نہیں، مگر جب میں رات کو سوتا ہوں تو سونے سے پہلے اپنے دل سے ہر مسلمان بھائی کے لیے کینے کو صاف کر کے سوتا ہوں، سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، کسی کے بارے میں دل میں نفرت نہیں رکھتا، کسی کے بارے میں دل میں بغض نہیں رکھتا، کسی کے بارے میں دل میں حسد نہیں رکھتا، بس مجھے یہ ایک اپنا عمل ایسا ہے لگا جو تم نہیں جان سکا، یہ مختلف تھا، اور یہی وہ عمل کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ آنے والا جنتی ہوگا۔ تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اپنے دلوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں صاف کر لیں، جنت بڑی آسان ہے، وہ بڑی آسانی سے عطا کر دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا جو سنا سمجھنے کی اور عمل